الزام لگایا گیا کہ آپ نے کرپشن بھی کی ہے اور کرپشن کی داستانیں بھی ٹویٹر پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ان کی جانب سے. آپ کی خاموشی کو کیا سمجھا جائے؟ کون آپ سی کے پاس جواب نہیں ہے؟ کہاں پہ کرپشن کی ہے؟ مجھے تو الزام کا بھی کسی نہیں پتا. ایک ویسے ہی ایک ہوا میں ملک سے اوورسیز فنڈنگ کر رہے ہیں، وہ پیسے یہ لوگ کھا رہے ہیں. ایک فضول سی بات ہے نا. کوئی بتائے نا کس نے کس کو پیسہ دیا، کہاں گیا، کس کی جیب میں گیا. بالکل یہ ایک لغو نوعیت کا الزام ہے. الزام بھی ہوتا ہے کہ کوئی تو اس میں نظر آئے نا بات جس کا آپ نے. ایسے ہی میں کہہ دوں کہ آپ نے اپنے چاچے کی زمین ہتھیا لی ہے، اب آپ اس کا دفاع کرتے پھریں گے. کوئی تو یہ تو اس سے بھی کم تر نوعیت کا الزام ہے. کوئی بتائے، کوئی شخص بتائے کہ اس نے کوئی فنڈ بھیجے پارٹی کو اور وہ فنڈ کسی حوالے سے میرے پاس آ گئے. مجھے کوئی علم نہیں ہے، میرا پارٹی کی فنڈنگ کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری کے طور پر اس وقت افراج سر انجام دے رہے ہیں، شاید آپ ان کو پسند نہیں کرتے پارٹی میں ان کا رکھا جانا، اسی وجہ سے آپ اور آپ کے ساتھ جو 2-3 اور افراد ہیں بھی خان صاحب کے شاید کان بھرتے ہوں. اس طرح کے الزامات ان کی جانب سے لگائے جاتے ہیں. دیکھیے ظاہر ہے، دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں تک شیر افضل مربت کا تعلق ہے، میرا ان سے کبھی کوئی اختلاف نہیں تھا. ان کا ایک طریقہ ہے گفتگو کرنے کا، اس سے ہمیں ماضی میں نقصان پہنچا ہے. عمران خان صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے. جو سعودی حکومت کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا، اس کا ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. وہ ایک ایسا لمحہ تھا، ایسا وقت تھا جب ہماری پارٹی اور سعودی حکومت کے درمیان ایک ہم ایسی نہج پہ تھے کہ وہاں یہ بیان آنا انتہائی پارٹی کے لیے نقصان دہ تھا. یہ ہوا. عمر ایوب صاحب کے حوالے سے بھی الفاظ ادا کیے گئے، حامد خان صاحب کے حوالے سے الفاظ ادا کیے گئے، شبلی فراز کے حوالے سے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے سرکردہ پارٹی میں جس کی تصدیق نہ ہوئی ہو. اب یہاں یہ واقعہ ہوا، اس کے باوجود میں ان سے ملتا تھا، اٹھتے بیٹھتے تھے عدالت میں، عدالت کے باہر. میرا کوئی ان سے نہ ماضی میں کوئی تعلق نہیں رہا. میں نہ ان کو جانتا ہوں، نہ میرا ان سے کوئی مقابلہ ہے کسی حوالے سے. یہ کیس جب چل رہا تھا عدت والا، وہ ایک سٹیج تک وہ کر رہے تھے. خان صاحب نے کہا کہ آپ یہ کیس ٹیک اوور کر لو. میں نے وہ ٹیک اوور کر لیا. مجھے تو کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے کوئی کیسوں کی کمی نہیں ہے. خان صاحب نے مجھے کہا ٹرین کا کیس کرو میرا، تو میں نے وہ کیا. اللہ کے فضل سے وہ ہم اس میں بھی سرخرو ہوئے، عدت میں بھی ہم سرخرو ہوئے. مجھے سائفر کے دوران کہا گیا کہ بند کمرے میں ہو رہی ہے، اس کو چیلنج کرو، کہو کہ یہ کھلی عدالت میں ہونی چاہیے. ہم نے وہ 2 دفعہ کیا. سائفر کو قواش کرایا. جیل کے اندر ایک چھوٹا کمرہ تھا، ایک بڑا کمرہ وہاں بنایا گیا. اس میں صحافیوں کو آنے کی اجازت دی گئی، خان صاحب کو بات کرنے کی اجازت دی گئی. وہ فیصلہ میرا ہی حاصل کردہ ہے. اسی طرح ہم نے ریزروڈ سیٹس کا مقدمہ میں نے لڑا پارٹی کے لیے. ہم نے ریزروڈ سیٹس خواتین اور اقلیتوں کی حاصل کی. اب مجھے ہدایت ہوئی کہ یہ ملٹری کورٹس کا مقدمہ لڑنا ہے، تو میں لڑ رہا ہوں. مجھے کسی سے مقدمہ چھیننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے کیریئر میں بہت مقدمے دیے ہیں، بہت شہرت دی ہے، بہت پیسہ دیا ہے. میں اگر یہاں آیا ہوں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ ابتلا کا دور ہے. اس دور میں ضرورت ہے کہ آئین اور قانون کی بات کی جائے. اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم ہاتھ بٹائیں. ایک جمہوری تحریک جو اس ملک میں اس وقت میں سمجھتا ہوں موجود ہے، رواں ہے، اس کو ہم مضبوط بنائیں. یہ واقعہ یوں ہوا شیر افضل صاحب کے ساتھ کہ مذاکراتی کمیٹی میں جب خان صاحب نے ہمیں متعین کیا، مذاکرات کے دوران ہم نے ایک نشست کی، دوسری نشست کی. ہم نے بڑا واضح موقف اپنایا کہ ہم تیسری نشست یا چوتھی نشست میں نہیں آئیں گے اگر ہمارے یہ مطالبات نہیں مانے جاتے. تو اس دوران ٹی وی میں کسی پروگرام میں انہوں نے اس مذاکراتی عمل اور مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے کوئی بات کر دی. کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام میں مجھے کہا کہ شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو لیٹ گئے ہیں حکومت کے سامنے، آپ تو گڑ گڑا رہے ہیں حکومت کے سامنے. اس کے جواب میں میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں پارٹی کا دفاع کروں اور اس عمل کا دفاع کروں جو عمران خان صاحب کے کہنے پر جاری ہوا تھا. میں نے اتنا کہا کہ یہ ان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس عمل کے حوالے سے کوئی بات کریں، اور تمام واقعات کا شاید ان کو ادراک نہیں ہے کہ کیوں یہ عمل جاری کیا گیا. تو اتنی ایک بات ہوئی کاشف عباسی کے پروگرام میں. اس کے بعد اسی دن یا اگلے دن کئی دن تواتر سے انہوں نے مجھے ٹی وی پہ باقاعدہ گالیاں دی. مجھے بدبخت کہا، مجھے غدار کہا، مجھے ایجنٹ کہا. اب یہ مجھے آپ بتائیے کہ اگر ایسی گفتگو کوئی شخص کرتا ہے اور یہ عمران خان صاحب تک پہنچی یہ تمام بات، تو اس کو ڈسپلن کے حوالے سے کچھ تو جواب دہ کرنا ہوگا نا. تو میرا کوئی اس میں ذاتی معاملہ نہیں ہے. میں جس بڑے مقصد کے لیے یہاں کھڑا ہوں اس کے لیے میں کھڑا رہوں گا، میں لڑتا رہوں گا. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے تو مجھے بالکل بھی کچھ وہم و گمان بھی نہیں. میرا ان سے کبھی کوئی زندگی میں کوئی مکالمہ، گفتگو، ٹاکرا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. ایک دن پتہ چلا کہ انہوں نے میرے خلاف ٹویٹیں کرنا شروع کر دی ہیں. کیوں کی ہیں، کس کے کہنے پہ کی ہیں، میں نہیں جانتا. یہ بالکل ایک ایسا معاملہ ہے جس کی کوئی شروعات ہے ہی نہیں. کوئی ایک بھی واقعہ نہیں کہ میرا ان کا کسی معاملے پہ کوئی تنازع ہوا ہو، کوئی بھیڑ ہوئی ہو. میں تو ملا ہی نہیں ان کو سالوں سے. تو وہ بھی ایک جو وکالت وہ کرتے تھے، کبھی کبھار عدالت میں ان سے ملاقات ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ میرا ان سے کوئی تعلق زندگی میں کبھی بھی نہیں رہا. ایک دن بس پتہ چلا کہ وہ روز ٹی وی پہ آتے ہیں، وہ روز ٹویٹ کرتے ہیں اور مجھے ہدف بناتے ہیں.
تو اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ ان سے پوچھیے. اور یہ بالکل ایک طرح سے 2-3 لوگوں نے یہ کام ایک ہی وقت کرنا شروع کیا, تو یہ لوگ اس بارے میں کوئی بناتے ہیں تھیوری, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ بات بالکل واضح ہے. اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں گے کس نے کب کیا کہا, وہ آپ پہ بات واضح ہو جائے گی. تو میرا فواد چودھری سے کوئی تعلق نہ ماضی میں رہا ہے, نہ اب ہے, نہ میرا ان سے کوئی تنازع ہے. انہوں نے میری والدہ کی تصدیق کی ہے, مجھے گالیاں دی ہیں, مجھے را کا ایجنٹ کہا ہے. یہ تمام باتیں انہوں نے از خود پچھلے چند دنوں میں کہی ہیں. مجھے کرپٹ کہا ہے. تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کا جواب آپ ان سے لیں کہ کس حوالے سے میں کرپٹ ہوں, یا میں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہوں, یا میں را کا, دونوں کہا مجھے, اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ بھی کہا, را کا ایجنٹ بھی کہا. دونوں باتیں انہوں نے 2 دنوں میں کہیں. تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو لغو ہیں. عمران خان صاحب تک یہ باتیں ظاہر ہے پہنچ گئیں, ان کے خاندان کی کل ان سے ملاقات ہوئی. وہ ہر بات کو جانتے ہیں, وہ بہت زیرک ایک شخصیت ہیں. وہ جانتے ہیں کس سے کیا کام لینا ہے, کون نظریے پہ ان کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑا ہے, کس سے کوئی وقتی طور پہ کام لیا جا سکتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, یہ ان کی ثواب دید ہے, ہم ان کے ساتھ چلیں گے. ایک بڑا نظریہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, ایک بڑی تحریک ہمارے سامنے ہے. اس حوالے سے میں اپنی جو کوشش ہے وہ کرتا ہے, یعنی کہ جو عدالت ہوگی وہ ایسی ہوگی جس کے حوالے سے یہ یقین ہو کہ اس میں جو مقدمہ چلے گا وہ ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے چلے گا, اور وہ ایسی عدالت ہوگی جس کے ذہن میں کوئی بغض نہیں ہوگا, امپارشل عدالت ہوگی. یہ ہے تصور ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کا جو آئین پاکستان میں موجود ہے آرٹیکل 10A کے حوالے سے. اچھا, اس کے ساتھ ہی آئین پاکستان کی ایک خصوصی ایک شق ہے جو دنیا کے کسی اور آئین میں نہیں ہے. یہ شق ہے آئین کا آرٹیکل 175(3), ذیلی شق 3 آرٹیکل 175. یہ آرٹیکل 175 ذیلی شق 3 1973 میں آئین پاکستان میں شامل کر دی گئی. آئین پاکستان کا شروع دن سے حصہ ہے, لیکن چونکہ یہ ایک اتنی میں کہوں گا ایسی شق ہے جس کے نتائج جو ہیں, جس کے اثرات جو ہیں وہ اتنے دور رس ہیں کہ اس کو 14 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا. یہ کہا گیا کہ اس کا اطلاق جو ہے فوراً نہیں ہوگا, یہ آئندہ سے ہوگا, اور اس کا اطلاق سن 1987 میں بالآخر کیا گیا. اب 175(3) کیا ہے؟ 175 شق 3 یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں تمام عدالتوں کو انتظامی اثر سے دور کر دیا جائے گا, یعنی کہ کوئی عدالتی جو کام ہے وہ انتظامیہ کا کوئی افسر نہیں کرے گا. اس شق سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مختلف علاقوں میں ہم نے نظیرات دی, ان کو مقدمات کی قوانین کا حوالہ دیا, ڈپٹی کمشنر صاحبان مقدمے سنتے تھے. یہاں تک کہ سزائے موت کے مقدمے بھی ہمارے ملک میں کمشنر صاحبان جو ہیں سن کر فیصلے کر رہے تھے. تو اس شق آئین کی آرٹیکل 175(3) کے بعد یہ کہا گیا کہ اب کوئی ایسی عدالت قائم نہیں رہ سکتی. اور اس کے بعد ہمارے بہت مارکاتالآراء سپریم کورٹ کے فیصلے آئے. عزیز اللہ میمن کا مقدمہ ہے, شرف فریدی کا مقدمہ ہے, دونوں یہ 1993-94 کے مقدمے ہیں. ان میں یہ کہا گیا کہ تمام وہ عدالتیں جہاں کوئی انتظامی شخص جو ہے عدالت میں بیٹھا ہے ان کو ہم کالعدم قرار دیتے ہیں, اور ان عدالتوں کو نئے سرے سے ان کی تشکیل کی جائے. اس میں خالصتاً جو جج ہے جن کی جو تعیناتی ہے وہ ایک غیر جانبدار طریقے سے ہوئی ہے, جس کا انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس نوعیت کے جج جو ہیں صرف وہ مقدمات سن سکتے ہیں. اب ہمارا مقدمہ کیا ہے یہاں پہ؟ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ فوجی عدالت میں جو کرنل صاحب یا میجر صاحب بیٹھتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایک اپنے نظم میں سے آتے ہیں, وہ حاضر سروس فوجی ہوتے ہیں. جب فوج فیصلہ کر لیتی ہے کہ کسی کے خلاف مقدمہ چلانا ہے, کسی کو قصوروار قرار دینا ہے, تو اس فوج کا ایک ماتحت افسر جو کہ کرنل ہے, اور یہ تمام افسران فوج کے جو ہیں یہ وزارت دفاع کے ملازمین ہیں. اب وزارت دفاع کے ملازمین اگر مقدمہ سنیں گے اور فیصلہ ہو چکا, اور اس مقدمے کا ہمارا جو آرمی ایکٹ ہے اس میں جو اپیل جاتی ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف کے پاس جاتی ہے, یعنی کہ کوئی ایسی عدالت یا نہیں قائم جو غیر جانبدار ہو, جو آرمی کا جو نظم ہے اس سے باہر ہو. تو ہماری گزارش یہ تھی, ہمارا بنیادی نقطہ اس مقدمے میں یہ ہے کہ اس نوعیت کی عدالتیں آئین کے آرٹیکل 10A کے بھی منافی ہیں اور آئین کے آرٹیکل 175(3) کے بھی منافی ہیں. یہ بہت ہی اہم شق ہے آئین کی 175(3). یہ ایک طرح سے انقلابی شق ہے, دنیا کے کسی اور آئین میں یہ نہیں ہے, بھارت میں نہیں ہے, کینیڈا میں نہیں ہے. آپ قوانین دیکھ لیجئے, یورپ کے قوانین دیکھ لیجئے, آئین دیکھ لیجئے, وہاں نہیں ہے. یہ جو ایک
ایک دوری پیدا کی گئی ہے عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان، یہ آئین پاکستان کا خاصہ ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم شق ہے 175(3، اور اس کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں آرٹیکل 10(a) کے ساتھ، تو عدلیہ کی جو آزادی ہے، جس کا تقاضا کیا گیا ہماری قرارداد مقاصد میں، جو اب آئین کا حصہ ہے کہ پاکستان میں عدلیہ بالکل آزاد ہوگی، سپریٹ ہوگی ایگزیکٹو سے، یعنی کہ عدالتی عمل سر انجام دینے والا جو شخص ہے، جو جج ہوگا، وہ انتظامیہ کے اثر سے دور ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی تقاضا ہے ہمارے آئین کا، جو آرٹیکل 10(a) سے بھی پھوٹتا ہے اور آئین کے آرٹیکل 175(3) سے بھی پھوٹتا ہے۔ اب یہاں جو فیصلہ آیا 5 جج صاحبان کا، اس میں 3 فیصلے لکھے گئے۔ ایک فیصلہ جسٹس منیب اختر صاحب نے لکھا، ایک فیصلہ جسٹس عائشہ ملک نے لکھا، ایک فیصلہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے لکھا جو اب چیف جسٹس ہے۔ ان تینوں فیصلوں میں تھوڑا تھوڑا تفاوت ہے۔ جسٹس عائشہ ملک کا جو فیصلہ ہے، جس کو میں نے کہا کہ بالکل مکمل طور پہ اس فیصلے سے مجھے اتفاق ہے، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 10(a) کی بنیاد پہ بھی فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا، اور ساتھ ہی آئین کے آرٹیکل 175 کا بھی حوالہ دیا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ان دونوں شقوں کی بنیاد پر آئین جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ فوجی عدالتیں مقدمے چلائیں سویلینز کے، جن کو بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ جو آرمی کے افسران ہیں، ان کے حوالے سے ایک شق ہے ہمارے آئین میں کہ ان کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے، ایسے قوانین بنائے جا سکتے ہیں کہ ان کو ان کے جو سروس کے معاملات ہیں، ڈسپلن کے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے، لیکن سویلین کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری یہ جو گزارش تھی وہ ان دونوں آئین کی شقوں پر مبنی تھی، 10(a) بھی اور 175(3) بھی۔ اب عائشہ ملک صاحبہ نے، جسٹس عائشہ ملک نے تو دونوں شقوں کا حوالہ دیا، لیکن جسٹس منیب اختر نے صرف ایک شق کا حوالہ دیا، 10(a) کا۔ 175 کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس کا اطلاق فوجی عدالت پہ نہیں ہوتا، جو کہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اہم نقطہ ہے۔ اگرچہ 10(a) کی بنیاد پہ بھی اگر مقدمہ کر دیا جائے تو ہم جیت جاتے ہیں، فوجی عدالت کالعدم قرار پاتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے مقدمے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے 175(3) پر مبنی تھا، اور 10(a) کو ہماری عدالتوں نے ماضی میں 175(3) کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، اس لیے کل میں نے کہا کہ جہاں تک جسٹس منیب اختر کی یہ رائے ہے کہ 175(3) کا اطلاق فوجی عدالتوں پر نہیں ہوتا، اس سے مجھے اختلاف ہے۔ تو یہ مکمل طور پہ جو ہمارا مقدمہ ہے کہ فوجی عدالتیں سویلین کو نہیں ٹرائی کر سکتی، سویلینز کا مقدمہ نہیں سن سکتی، اس کی تائید ہے، بلکہ اس کو مزید تقویت دینے کے لیے یہ میں نے اختلاف کیا، ورنہ 10(a) اکیلا بھی کافی ہے۔ اور چونکہ انہوں نے 175(3) کے حوالے سے انکار کیا تھا، میں نے کہا مجھے اس انکار سے اختلاف ہے، یہ ایک واحد نقطہ ہے۔ یہ کہنا کہ میں نے کوئی ایسی بات کی جو فوجی عدالتوں کے حق میں تھی یا ہمارے مقدمے کے مخالف تھی، بالکل بیوقوفانہ بات ہے۔ یہ ظاہر ہے یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں جن کو بھیجا گیا ہوتا ہے کہ مقدمے کی رپورٹنگ اپنے خاص زاویے سے وہ کریں، تو اس زاویے کو انہوں نے چلایا۔ آج بلکہ کورٹ میں جسٹس نعیم افغان صاحب نے کہا کہ میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ بین الاقوامی قوانین میں فوجی عدالتوں کی سویلین ٹرائل پہ ممانعت نہیں ہے۔ وہ کہتے ایک سوال پوچھا تھا، اس کو لوگوں نے ہیڈ لائن بنا دیا، جیسے سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل لا میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کنسنسس ہے پوری دنیا میں، پاکستان اب ایک واحد ملک رہ گیا ہے جہاں فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہوتا ہے۔ 2 ہفتے قبل اسی فروری کے مہینے میں یوگینڈا سپریم کورٹ نے ایک عالی شان فیصلہ دیا، وہاں بھی ایک ایسی شک تھی جو عیدی امین کے زمانے میں لائی گئی تھی۔ ہمارے یہاں بھی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں، انگریز کے زمانے میں بھی یہ شک نہیں تھی کہ فوجی عدالت میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یہ شک 1967 میں ڈالی گئی، بھارت میں آج تک نہیں ہے، کسی اور ملک میں یہ شک نہیں ہے۔ یوگینڈا میں تھی، وہاں کے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ اس قسم کی جو شک ہے جہاں آپ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں کر سکتے ہیں، وہ بنیادی حقوق کے تصور سے منافی ہے، وہ ایک آزاد عدلیہ کے تصور سے منافی ہے، جو عدلیہ اور انتظامیہ میں فاصلہ ہونا چاہیے اس تصور کے منافی ہے۔ انہوں نے بھی اس شک کو ختم کر دیا، جو ہمارے آرمی ایکٹ کی جو شک ہے جس پہ بحث چل رہی ہے، بالکل اس کی ہو بہو تھی، مشابہ تھی۔ تو کل کی جو بحث تھی وہ پورے پاکستان کے آئینی تاریخ کے تناظر میں تھی، عالمی آئینی تاریخ کے تناظر میں تھی، بنیادی حقوق کے حوالے سے تھی، اور 175(3) کے حوالے سے بڑا واضح موقف میں نے لیا کہ یہ بھی فوجی عدالتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جو آئینی حقوق ہیں وہ فوجیوں کو بھی دیے جاتے ہیں۔ برطانیہ میں انہوں نے مکمل طور پہ اپنا کورٹ مارشل کا سسٹم بدل دیا ہے، فوج کے اندر ہی ایک غیر جانبدار عدالت قائم ہے جس کے جج جو ہیں وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن مقرر کرتا ہے، جو وہی کمیشن ہے جو ہائی کورٹ کے جج مقرر کرتا ہے۔ وہ بالکل غیر جانبدار جج ہوتے ہیں، وہ کرنل میجر نہیں ہوتے۔ تو
تو مکمل طور پہ دنیا میں اب یہ تصور رائج ہے کہ جج کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی سروس سے، اس کو بالکل غیر جانبدار اور علیحدہ ہونا چاہیے، خواہ کورٹ مارشل کا جج ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کل بحث ہم نے کی ہے، جس کو کچھ لوگوں نے سمجھا، کچھ لوگوں نے بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے، میں بالکل داد دوں گا، بالکل ہو بہو جو میں نے گزارش کی ہے وہ رپورٹ کی گئی، لیکن بہت سے دوستوں نے بوجوہ اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور سوالات کو بھی آدھا لکھا اور آدھے سوالات کو ہیڈ لائن بنا دیا اخباروں کی۔